جھیلوں، آبشاروں اور تاریخی ورثے کی حامل سرزمین چکوال۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی سیاح خواتین و حضرات کی بڑی تعداد ملک کے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتی ہے، اس لیے کہ بہار کی آمد اور سبزہ ان علاقوں کو قابل دید اور دلکش بنا دیتا ہے۔ تاہم برسات کے موسم میں ان علاقوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ علم نہیں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کب یہ رحمت زحمت میں اور نعمت آفت میں بدل جائے۔ دوسری طرف مجبوری یہ ہے کہ بچوں کو ذرا طویل چھٹیاں اسی موسم میں ہوتی ہیں اور گرمی سے بھاگ کر کچھ وقت ٹھنڈے علاقوں میں گزارنے کو بھی بہت دل چاہتا ہے۔ ایسے میں سیر و تفریح کے لیے جگہ کا انتخاب احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو ایسی جگہوں کی سیر کرواؤں گا جو نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ وہاں کسی قسم کی قدرتی آفت بھی بحکم اللہ بہت کم اثر انداز ہوتی ہے۔ میری مراد شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین چکوال سے ہے، جو شمالی پنجاب کا ایک ترقی یافتہ ضلع ہے۔ چکوال کی خاص بات یہاں کی ثقافت، کھانے اور قدرتی مناظر اور تاریخی ورثہ ہے۔ برسات ہو، سخت گرمی یا جاڑے کی ٹھنڈ، چکوال آپ کو ہر موسم میں تفریح کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں کے تفریح اور تاریخی مقامات اور ان کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے تاکہ مونسون میں آپ کے پاس سیر و تفریح کے لیے خوبصورت اور قابل رسائی متبادل موجود ہو۔ کٹاس راج مندر۔ کٹاس راج میں موجود مندر ہندوؤں کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر ان کی الہامی سمجھی جانے والی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ مندر کتنا پرانا ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، تاہم یہ 1500 سے 2000 سال سے کم قدیم نہیں ہے۔ موٹر وے کلر کار انٹرچینج سے اتر کر محض 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر کٹاس راج کی وسیع تعمیرات آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ پانی کا ایک بڑا تالاب مندر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ہندو دیو مالائی داستانوں کے مطابق یہ تالاب شیو دیوتا کے اپنی بیوی ستی کے انتقال پر آنسوں سے بنا تھا۔ ہندو مذہب کی مقدس کتاب مہابھارت میں بھی اس کا ذکر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال قبل لکھی گئی۔ مندر کے ساتھ ہی کئی ہوٹل اور یوتھ ہاسٹل بھی ہے، جہاں باوجہ مجبوری رات کو قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کھنڈویا جھیل۔ موٹر وے کلر کار انٹرچینج سے محض 10 منٹ کی ڈرائیو پر جلیبی چوک واقع ہے۔ وہاں سے دائیں جانب پاکستان سیمنٹ فیکٹری کا راستہ ہے، جس پر کھنڈوا نام کا گاؤں آتا ہے۔ یہاں موجود جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ کھنڈوا گاؤں سے 3 یا 4 کلومیٹر کی ہائیکنگ پر سبز جھیل واقع ہے۔ گرمی کی توڑ کے لیے اس جھیل سے اچھی جگہ شاید ہی کوئی ہو۔ فیملی کے لیے بہت مناسب جگہ ہے، تاہم وہاں جاتے وقت کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ یہ جھیل کب اور کیسے تخلیق ہوئی کسی کو نہیں معلوم، لیکن قدرتی خوبصورتی کا شاہکار ہے جھیل۔ اس کے بعد آتے ہیں نیلا وان۔ کلر کہار سے خوشاب روڈ کی طرف ہو جائیں تو بوچھال گاؤں سے چند کلومیٹر بعد آپ کو چشمہ آب شفا کا بورڈ نظر آئے گا۔ یہاں آپ کو ایک وادی دکھائی دے گی جس کے آنگن میں آبشاروں اور جھوٹی جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک ساتھ اتنی آبشاریں شاید آپ نے کہیں دیکھی ہوں۔ فیملی کے لیے یہ جگہ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اترائی کا مرحلہ تو بآسانی طے ہو جاتا ہے، لیکن چڑھائی کے وقت اگر خواتین ساتھ ہوں تو پھر آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ادھر بھی کھانے پینے کا سامان آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ ان آبشاروں کے ساتھ کچھ گھنے جنگل بھی ہیں جن میں سانپ، بچھو اور جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، لہٰذا زیادہ ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو گہرے چشموں اور جھیلوں سے دور رہیں، ورنہ تفریح خدا نخواستہ زحمت کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ملوٹ قلعہ ہندوؤں کے دور کی ایک یادگاری تعمیر ہے، جہاں سے وہ سالٹ رینج کے قریب میدانوں پر حملہ آوروں پر نظر رکھتے تھے۔ کلر کہار سے جلیبی چوک اور پھر وہاں سے ملوٹ گاؤں کا راستہ آپ کو پوشیدہ گور تک لے جائے گا۔ قلعہ کی تعمیر تقریباً 1000 سال پہلے ہوئی، آج یہ کافی مخدوش حالت میں ہے۔ تاہم یہاں آنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس قلعہ سے موٹر وے اور پنڈادن خان کے میدانوں کا تا حد نظر نظارہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی چائے کا جو مزہ یہاں ہے وہ شاید آپ کو منال، اسلام آباد، ملوٹ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ کلر کہار سے اس کا فاصلہ تقریباً 12 کلومیٹر ہے۔ کیوسک قلعہ۔ چوہا سیدن شاہ سے بشارت گاؤں کی طرف جاتی سڑک پر لہر سلطان پور گاؤں آتا ہے۔ وہاں سے دائیں جانب ایک روڈ ہے جس کا نام ہائی وے ٹو ہیون ہے، یعنی جنت کا راستہ۔ یہ بلکھاتی سڑک آپ کو کیوسک گاؤں لے جاتی ہے۔ ایک بڑے ٹیلے پر واقع ہے۔ اس ٹیلے کو ایک بہت بڑے قلعے نے گھیر رکھا ہے، جسے 11ویں صدی میں ایک مقامی راجہ جودھ نے تعمیر کروایا تھا۔ راجہ جنجوا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے خوبصورت وادیوں کا سلسلہ ہے جو ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے شوقین افراد کے لیے نہایت موزوں ہے۔ آپ اپنا کھانا ساتھ لے جائیں اور قلعہ سے اوپر مندر کے سائے میں چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے نظارے کے ساتھ اس کا لطف دوبالا کریں۔
قلعے کی دیوار کی لمبائی تقریباً 400 فٹ ہے، تاہم اس سمیت قلعے کی موجودہ حالت کافی خراب ہے۔ چھوٹے بڑے ڈیم۔ ان تاریخی مقامات کے ساتھ چکوال میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی ہیں جن کی جھیلیں تفریح کا مناسب موقع فراہم کرتی ہیں۔ ان میں دھرابی ڈیم جھیل، جاتلا ڈیم، ڈھوک ٹالیاں ڈیم، کھوکھر زیر ڈیم اور کھائی ڈیم قابل ذکر ہیں۔ تمام ڈیموں پر ریسٹ ہاؤس اور کشتی رانی کی سہولیات دستیاب ہیں۔ برسات کے موسم میں ان ڈیموں پر جانے کا لطف بھی الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ قدرتی خوبصورتی کو شمالی علاقہ جات میں ہی تلاش کیا جائے، میدانی اور بارانی علاقے بھی ان نعمتوں میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر آپ معمول سے ذرا ہٹ کے چیزوں کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو ان جگہوں کا وزٹ لازماً کیجیے۔ اور ہاں، واپسی پر چھپڑ بازار چکوال سے یہاں کی خاص سوغات ریوڑی لینا مت بھولیے گا۔